اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کا موضوع بہت اہم ہے اس اعتبار سے بھی کہ اس کو ہم بالکل بھول چکے ہیں، اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ جو پہلو جو موضوع ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو ہم بالکل فراموش کر چکے ہیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی کہ بیٹے بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، خاص طور پہ بیٹیوں کے رشتے آتے ہیں، پھر وہ تو مطلب ہے وہ میچور نہیں ہوتے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور بیٹیوں کی عمریں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور شادیاں نہیں ہوتی۔ کاروبار نہیں ہے جی، کاروبار پہلے بڑا چلتا تھا، اب کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے۔ روزگار نہیں ہے جی، وہ بچے بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا، بندش ہے۔ اور پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عامل اور زیادہ گمراہ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ پہ تو بڑا پورا جادو ہوا ہے، فلاں نے کیا ہے، وہ رشتہ داروں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم مطلب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کچھ جو کویکس ہیں ان کے ہاتھوں سے، جو اس مطلب روحانیت کا دعویٰ کر کے لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے نا جیبیں کاٹتے ہیں اور لوگوں کو ایسے گمراہ کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہم کھیل رہے ہیں۔ ہم اس طرف نہیں آ رہے جو ان معاملات کا حل ہے، جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس طرف آئیں۔ تو عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بندشیں کھولنے والی تھی، جو روزگار دینے والی تھی، جو ہماری زندگیوں سے مشکلات کو دور کر کے ہماری زندگیوں میں آسانیاں لانے والی تھی، جو ہماری بیماریوں کی شفا ہے جس کے اندر، اس کو تو ہم نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ بند تو اس کو کیا ہے، بندش تو ہم نے اپنے اوپر خود ہی جو ہے نا وہ لاگو کر دی ہے، اس کو بند کر کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، خیرات و صدقات بھی دیتے ہیں، دوسرے کام بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو اللہ نے جس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ میری نصیحت ہے، اور جنہوں نے اس سے منہ موڑا وہ ذلیل و خوار ہو گئے، وہ خراب ہوئے، وہ ناکام ہو گئے۔ تو اللہ کی جو نصیحت ہے، ایک ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں نا یار یہ میری نصیحت ہے یا یہ میری وصیت ہے، اس کو تو ہم بڑا اس کو قانونی درجہ دے دیتے ہیں، اس کی بڑی اہمیت، لیکن جو مالک کائنات ہے، جو رب المشرقین والمغربین ہے، جو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری نصیحت ہے۔ اور اقبال اسی لیے کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جدت کردار کے لیے، زندگی سے مشکلات کو دور کرنے کے لیے آئیں اس طرف۔ آپ کو میں دعوے سے کہتا ہوں، روزانہ آپ نہاتے تو ہیں دفتر جانے کے لیے، آپ دکان پہ جانے کے لیے، کاروبار جگہ پہ جانے کے لیے، اور کہیں باہر نکلنا ہو، صبح غسل تو کرتے ہیں، تو وضو کی نیت کر لیں، وضو آپ کا ہو گیا، اس کے بعد جب آپ غسل خانے سے نکلتے ہیں لباس پہن کے، قرآن پاک پڑھا ہے جس کو بند کر کے آپ نے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ میں ایک دوست کے گھر مہمان گیا، تو وہاں میں نے جب رات کو انہوں نے مجھے کمرہ دکھایا کہ جی یہ اس کمرے میں آپ قیام کریں گے، تو میں وہاں پہ میں نے کہا یار مجھے جائے نماز، وضو کی جگہ، انہوں نے کہا یہ واش روم ہے، یہ جائے نماز ہے، اور میں نے کہا صبح کو میں تلاوت کرتا ہوں قرآن پاک، انہوں نے کہا جی یہ لوہے کی الماری ہے، اس کے اوپر قرآن پاک پڑا ہے۔ وہ میں نے چھت پہ نظر ڈالی تو اس پہ جھنڈیاں اور وہ جو جیسے وہ دلہن کا کمرہ ہوتا ہے نا، وہ ایک نو بیاتہ دلہن کا لگ رہا تھا کہ جی یہ کبھی دلہن کا کمرہ تھا، چونکہ ابھی وہ نشانات موجود تھے۔ اچھا، صبح جب میں نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد میں نے اپنے وہ جو روزانہ کی تلاوت تھی اس کے لیے قرآن پاک کھولا، تو آپ یقین کریں کہ اس پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ لگتا یہ تھا کہ اس کو جب سے وہ دلہن آئی اپنے گھر سے، انہوں نے وہ اوپر الماری کے اوپر اس کو رکھ دیا کہ اس کو اونچی جگہ پہ جو ہے نا وہ رکھ دو، وہ کھولا ہی نہیں۔ اب دیکھو ہم دلہا اور دلہن کو جب دلہن کو رخصت کرتے ہیں جب بیٹی کو، تو دونوں کو اوپر قرآن پاک کا سایہ کر کے اس کو گاڑی تک لاتے ہیں یا سواری تک لاتے ہیں، لیکن بعد میں وہ دونوں اس کو کھولتے نہیں ہیں۔ پھر چند سالوں یا چند مہینوں کے بعد کیا ہوتا ہے، گھروں کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، گھروں کے اندر لڑائیاں آ جاتی ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اس کو تو بند کر دیا، جس نے لڑائیاں ختم کرنی ہے، جس نے اتفاق اتحاد جوڑنا ہے، دلوں کو آپس میں ملانا ہے، اس کو تو ہم نے دور کر دیا، اس کو تو ہم کھول ہی نہیں رہے، ہم تو اور ہی اور چیزوں کو کھول رہے ہیں، اور ہی کتابوں کو کھول رہے ہیں، اور ہی معاملات جو ہیں وہ ان کو پڑھ رہے ہیں۔ بھائی میں یہ آپ سے آج پھر کہہ رہا ہوں،
میں نے بار بار میں اپنے مختلف بیانات میں جو مساجد میں یا ادھر دوستوں میں جو کرتا ہوں اس کو یہی کہتا ہوں، جتنی بھی بندش ہے، شادیوں کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، بچوں کے امتحانات کا معاملہ ہے، آپ اس کو کھولیں، صبح 4 سطریں پڑھ لیں ترجمے کے ساتھ، آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ اس سے آپ کے معاملات جو پیچیدگی کا شکار ہو چکے ہیں ان معاملات کا حل ان سے ملے۔ آپ ذہن میں ابھی سوچیں کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے، کہ ہم پورے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ میں نے ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ پورا مسلمان کون ہوتا ہے؟ وہ پڑھ رہا تھا ایک دن قرآن پاک، تو اس میں یہ آیت سامنے آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر یہ ذہن میں سوال آیا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا کیا ہے؟ جب میں نے اس سوال کے جوابات کچھ جو لوگ یہ علم رکھتے تھے ان سے جب میں نے پوچھنے چاہے تو کسی نے کچھ کہا جی کہ اس طرح کی لباس پہنو، اس طرح کی پگڑی پہن لو، اس طرح کی ٹوپیاں پہن لو، اس طرح کے یہ پہن لو، یہ کر لو، وہ کر لو۔ تو پھر میں ایک اللہ کے ولی کے پاس گیا، ایک صوفی کے پاس گیا، میں نے کہا جی کہ یہ سوال کا میرا جواب آیا نہیں، ابھی میں مطمئن نہیں ہوا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں تو قرآن پاک خود اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ کے سوال کا جواب تو آیت کے اگلے حصے میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ وہ کام نہ کرو جو شیطان کرتا ہے، شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو آپ کا کھلا دشمن ہے۔ تو جب ہم یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو شیطان کرتا ہے تو اس وقت ہم جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے اصل جو نظریہ حیات ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ چارٹر ہے، پوری زندگی کا جو ہے نظام ہے اس کے اندر۔ یہ جس طرح ایک جاپانی جو کار بناتے ہیں نا، کے اندر ایک وہ دیتے ہیں، اس کی کتاب ہوتی ہے کہ یہ گاڑی جو ہے اتنے کلومیٹر کے بعد اس کا آئل چینج کرنا ہے، اتنے کلومیٹر کے بعد اس کے ٹائر جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے تخلیق کیا ہے تو اس کے لیے جو اللہ نے وارنٹی بک بنائی ہے وہ قرآن پاک ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ تو بھائی آخر میں یہی کہوں گا کہ قرآن میں ہو غوطہ اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔